بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی کھانے پر رہا نہ جائے گا، تو آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ جو زمین سے اگتی ہیں وہ چیزیں جیسے ساگ پات، ترکاری اور ککڑی اور گیہوں یا لہسن اور مسور اور پیاز من و سلوہ کی جگہ پیدا کرے۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم ایسی چیز کو جو ہر طرح بہتر ہے ادنا چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ تو کسی شہر میں اتر پڑو، پھر تمہارے لیے جو تم نے مانگا ہے سب موجود ہے۔ اور ان پر رسوائی اور محتاجی کی مار پڑی، اور ان لوگوں نے قہر خدا کی طرف پلٹا کھایا۔ یہ سب اس سبب سے ہوا کہ وہ لوگ خدا کی نشانیوں سے انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کا ناحق شہید کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ نافرمانی اور سرکشی کیا کرتے تھے۔ بے شک مسلمانوں اور یہودیوں اور نصرانیوں اور لا مذہبوں میں سے جو کوئی خدا اور روز آخرت پر ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتا رہے تو ان کے لیے ان کا اجر و ثواب ان کے خدا کے پاس ہے، اور نہ قیامت میں ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ دل ہوں گے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تعمیل توریت کا تم سے اقرار لیا اور ہم نے تمہارے سروں پر طور سے پہاڑ کو لا کر لٹکایا اور کہہ دیا کہ توریت جو ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پھر اس کے بعد تم اپنے عہد و پیمانے سے پھر گئے، پس اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم نے سخت گھاٹا اٹھایا ہوتا۔ اور اپنی قوم سے ان لوگوں کی حالت تو تم بخوبی جانتے ہو جو شنبہ کے دن اپنی حد سے گزر گئے کہ منع کرنے کے باوجود شکار کھیلنے نکلے، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم بندر بن جاؤ، اور وہ بندر ہو گئے۔ پس ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے واسطے جن کے سامنے ہوا تھا اور جو اس کے بعد آنے والے تھے عذاب قرار دیا، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم ایک بیل ذبح کرو، وہ کہنے لگے، کیا تو ہمارا مذاق بناتا ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ وہ کہنے لگے کہ تو اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ بیل کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسا بیل ہو جو بوڑھا نہ ہو اور بالکل جوان بھی نہ ہو، ان دونوں کے درمیان ہو، سو تم اس پر عمل کر لو جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تو اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے بیان فرما دے کہ اس بیل کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ تیز رنگ کا پیلا بیل ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کرتا ہو۔ وہ کہنے لگے کہ تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر کہ ہمارے لیے بیان فرما دے کہ اس بیل کی پوری کیا حقیقت ہے۔ بے شک بیلوں کے بارے میں ہم کو اشتباہ ہو رہا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا، بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایسا بیل ہو جو صحیح سالم ہو، نکما نہ ہو گیا ہو، وہ نہ زمین کو پھاڑتا ہو اور نہ کھیتی کو سیراب کرتا ہو، اس میں ذرا کوئی دھبا نہ ہو۔ وہ کہنے لگے، اب تم نے ٹھیک طرح بیان کیا ہے، لہٰذا انہوں نے وہ بیل ذبح کر دیا، اور حال یہ ہے کہ وہ ایسا کرنے والے نہ تھے۔
اور جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا پھر اس کے بارے میں ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس کو ظاہر فرمائے جس کو تم چھپا رہے ہو، بس ہم نے حکم دیا کہ اس کا ایک حصہ اس میں مارو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ زندہ فرماتا ہے مردوں کو اور دکھلاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوئے سو وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہو یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بلا شبہ بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور بلا شبہ ان میں بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور پھر ان سے پانی نکلتا ہے، اور بلا شبہ ان میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جن کو تم کرتے ہو۔ کیا تم لوگ یہ امید رکھتے ہو کہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ اور حال یہ ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کا کلام سنتے رہے ہیں پھر اس میں تحریف کرتے رہے ہیں اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے۔ اور جب آپس میں ایک دوسرے کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ چیز بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ یہ لوگ ان کے ذریعے اللہ کے پاس حجت میں تم کو مغلوب کر دیں؟ کیا تم سمجھ نہیں رکھتے ہو؟ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو؟ اور ان میں ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں، کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے آرزوؤں کے، اور وہ لوگ صرف گمانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ سو بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے خرید لیں تھوڑی سی قیمت۔ سو بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے بوجھ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، اور بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جسے وہ کسب کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم کو ہرگز آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن گنتی کے۔ آپ فرمائیں کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے لیا ہے سو اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف نہ کرے گا، یا اللہ کے ذمے ایسی بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ ہاں، جس نے گناہ کیا اور اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا تو ایسے لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ لوگ جنت والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے مضبوط عہد لیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے اور والدین کے ساتھ اور قربت داروں اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اور عام لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر تم میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا سب کے سب پھر گئے اور تم لوگ ہو ہی اقرار سے منہ پھیرنے والے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم آپس میں خون ریزی نہ کرو گے اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو، پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب خدا کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں۔
اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے غافل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو ہر طرح کی مدد ملے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیج دیے، اور عیسیٰ بن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد دی۔ تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئیں جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے، اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں، نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے۔ پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بری چیز ہے وہ جس کو اختیار کر کے اپنی جانوں کو خرید لیا ہے، یہ کہ کفر کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتارا، حسد کرتے ہوئے اس بات پر کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں جس پر چاہے نازل فرمائے، سو وہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور کافروں کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا کسی اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے، اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے؟ اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کیا کرتے تھے۔ اور جب ہم نے تم لوگوں سے عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو، اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، وہ جو تمہارے بڑے سے کہنے لگے کہ ہم نے سن لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تو تم کو بری بات بتاتا ہے۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور خدا کے نزدیک تمہارے لیے ہی مخصوص ہے، تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو، لیکن ان کے اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بیچ چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ بلکہ ان لوگوں کو اور لوگوں سے زیادہ زندگی کی ہوس ہوگی، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے نہیں چھڑا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو شخص خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا
اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا خدا دشمن ہے۔ اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں نازل فرمائیں، اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بدکار ہیں۔ ان لوگوں نے جب خدا سے عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں۔